بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہمارے اس چینل میں ہم حضرت رابعہ بصری کی سلسلہ وار قسطوں میں آج قسط نمبر 28 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ ٹہر رہے تھے۔ وہاں ایک حبشی کو دیکھا کہ ایک عورت کے پہلو میں بیٹھا تھا اور اس کے قریب ہی شراب کی ایک بوتل پڑی ہے۔ وہ خود بھی پی رہا ہے اور عورت کو بھی پلا رہا ہے۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ ایک ہی شخص اگرچہ شراب پی رہا ہے تو ہم مجھ سے ہر حال میں بہتر ہے۔ پھر سوچا کہ بہتر کیوں کا ہو سکتا ہے، یہ تو شراب پی رہا ہے۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ مال اور اسباب سے لدی ہوئی ایک کشتی آ رہی ہے۔ جب وہ کشتی حبشی کے قریب آئی تو وہ ڈوب گئی، جس میں مال اور اسباب کے علاوہ 7 آدمی بھی تھے جو غوطے کھانے لگے۔ حبشی فوراً دریا میں کود پڑا اور انہیں باہر نکالا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس خیال سے توبہ کر لی اور دریا میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی طرح خود بھی حبشی کی اس جرت کی طفیل دریائے خود بینی سے نکل آئے، اور پھر آپ نے تمام عمر خود کو اس رذیل اور گناہ گار سے گناہ گار آدمی سے بھی کبھی اونچا نہیں سمجھا اور خود کو اس سے کم تر ہی خیال رکھا ہے۔ یہ انکسار کی مثال ہے۔ ایک مرتبہ ایک خوبصورت اور ننگے سر ہاتھ منہ کھولے غصہ میں بھری ہوئی آپ کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، اے نیک بخت، پہلے اپنے سر منہ کو ڈھانپ لے، پھر شکایت بھی کر لینا۔ اور شرمندہ ہوئی اور کہا کہ معاف کیجیے، میں اپنے شوہر کی محبت میں از خود رفتہ ہو گئی اور اپنے تن بدن کی بھی ہوش نہ رہا۔ آپ نے اس کی یہ بات سن کر دل میں کہا، اے حسن، اگر تو بھی اللہ تعالیٰ کے محبت اور اس کی دوستی میں ایسی ہی محبت کام لیتا تو تجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ اس عورت کے سر پر کپڑا ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں حضرت حسن بصری کی۔ تو ایک روز آپ واز کر رہے تھے، اتفاقاً حجاج بن یوسف شمشیر برنا لیے چند سپاہیوں کے ساتھ ادھر آنے لگا۔ ایک شخص اس مجلس میں تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان کرنا چاہیے، یعنی دیکھنا چاہیے کہ حضرت حسن حجاج کے سامنے بھی واز میں مشغول رہتے ہیں یا اس کی تعظیم کے لیے واز سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ حجاج آپ کے قریب آیا اور چاہا کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، لیکن آپ نے حجاج کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس طرح واز فرماتے رہے۔ تب اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ حسن واقعی حسن ہے، اور جب آپ واز کر چکے تو حجاج آپ کے پاس گیا اور مصافحہ کر کے لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، اگر تم کو مرد دیکھنا چاہو تو حسن کو دیکھو۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک مرید کی یہ حالت تھی کہ جب قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جو کام کرتے ہو اس میں اس بات کا خیال ضروری ہونا چاہیے کہ آواز ظاہر نہ ہونے پائے، کیونکہ آواز کے ظاہر ہونے سے رعایا کاری معلوم ہوتی ہے، مگر دریا سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اور جب انسان پر یہ حالت طاری نہ ہو اور وہ حالت ارادہ کر کے بنائے تو اس دنیا واز و نصیحت سے مطلق فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو ایک خط لکھا حضرت حسن بصری کو، جس میں درخواست کی گئی کہ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائے جس سے مجھے ہر کام میں مدد ملے۔ آپ نے جواب میں لکھا کہ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو چاہے تمہیں کہ بالکل بے خوف رہو، اور اگر وہ مددگار نہیں تو چاہے تمہیں کسی سے بھی امید نہ رکھو۔ ایک شخص کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی کہ وہ نماز بعد جماعت میں شامل نہیں ہوتا، تو اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ آپ اس کے پاس گیا اور فرمایا کہ اے شخص، تجھے ایسا کون سا ضروری کام آن پڑا تجھے نماز بعد جماعت میں شریک ہونے اور لوگوں سے ملنے جلنے میں باز رکھنا؟ اس نے عرض کیا، میری کوئی سانس اور انسانیت کا کوئی لمحہ معصیت اور گناہ سے خالی نہیں، اس لیے میں خدا کی بارگاہ میں
گرے آزاری میں مصروف رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے شخص تو مجھ سے بہتر ہے، اور یہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ ایک روز آپ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے دوستوں اور مریدوں سے کہا کہ تم لوگ صحابہ کی مانند ہو۔ سب لوگ خوش ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ تم سیرت اور کردار کے لحاظ سے ان کی مثل ہو، بلکہ یہ کہ تمہاری صورت ان سے ملتی جلتی ہے۔ صحابہ کی حالت تھی کہ تم اگر ان سے ملتے تو ان کے دیوانہ ہو جاتے۔ اگر صحابہ کرام تمہاری حالت کو دیکھتے تو تم میں سے کسی کو بھی مسلمان خیال نہ کرتے، کیونکہ وہ حضرات اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے مالک تھے کہ گھوڑوں پر سوار، پرندوں کی طرح اڑتے اور ہوا کی طرح تیز چلتے دنیا سے چلے گئے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ایسے گدھوں پر سوار ہیں جن کی پشت زخمی ہے اور ان کی تکلیف سے چلاتے ہیں اور چلنے پر مجبور ہیں۔ آپ نے فرمایا انسان دنیا سے 3 حسرتیں لے کر جاتا ہے، ایک یہ کہ مال و دولت جمع کرنے کا سود، اور دوسرا یہ کہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہ ہوا، تیسرا یہ کہ آخر کے صبر کا سامان مہیا نہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا پرہیزگاری کے 3 درجے ہیں، ایک یہ کہ غیظ و غضب کی حالت میں بھی سچ بات کے سچ کو ترک نہ کرے، حق بات اختیار کرے، دوسرے یہ کہ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے انہیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے، تیسرا یہ کہ جن باتوں کی ممانعت ہے انہیں کبھی ہاتھ نہ لگائے۔ معتزلہ کے گروہ سے متعلق مختلف روایت ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ استحکام سلطنت کے لیے امویوں نے ہر طرف خون ریزیاں شروع کی ہوئی تھیں، جس کے باعث ملک میں سخت بے دلی اور بے اطمینانی اور خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ ہر چند لوگوں کی زبان پر تالے پڑ چکے تھے، جان کے خوف سے کوئی شخص امویوں کے سامنے کلمہ حق نہیں کہہ سکتا تھا، مگر پھر بھی اس وقت عرب میں کہیں کہیں تھوڑا بہت آزادی کا شعور باقی تھا۔ بعض دیدہ دلیر لوگ متعجب ہو کر بسا اوقات سلطنت کے اراکین سے سوال کر بیٹھتے کہ تم مسلمانوں ہو کر کیوں مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے پر کمر بستہ ہو؟ تم نے سلطنت کے لیے ہر طرف خون کی ندیاں بہا رکھیں، کل خدا کو کیا جواب دو گے؟ کیا تمہیں خدا یاد نہیں؟ وہ جواب میں کہتے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، انسان مجبور ہے۔ اس عقیدے کو جبر کے نام سے مرسوم کیا جاتا ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ امویوں نے اپنے ظلم و ستم پر خاک ڈالنے کے لیے یہ عقیدہ قائم کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خارج اور جبریہ کے بعد مسلمانوں اور رد عمل کے طور پر ایک تیسرا گروہ قدریہ کے نام سے پیدا ہوا، جس کے عقیدے کی بنیاد اس پر تھی کہ انسان سے بھلے برے جو بھی فعال سرزد ہوتے ہیں ان کا خالق خدا انہیں بلکہ خود انسان ہے۔ خواجہ حسن بصری شہر کی جامع مسجد میں قرآن و حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ کے درس میں قدریہ فرقے کا ایک شخص معراج ہنمی شریک ہوا۔ جناب خواجہ سے اس نے مسئلہ جبر کا ذکر چھیڑا اور پوچھا کہ اموسا اپنے اعمال کے جواب میں جو دلیل بری الذمہ ہونے کی پیش کرتے ہیں کیا آپ کے نزدیک درست ہے؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یعنی اللہ کے دشمن اموی جھوٹے ہیں مگر معبد جہنمی۔ جناب خواجہ کے اس جواب سے مطمئن ہوا۔ اس نے چند ایک بے تکے بے معنی سوال اور کر دیے۔ اس پر آپ نے بیزار ہو کر اس سے کہا کہ اعتزل منی، جا مجھ سے دور ہو جا۔ کہتے ہیں اس واقعے سے گروہ قدری عوام میں فرقہ معتزلہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بعضوں نے یوں لکھا کہ عمر الدین عبید اور واصل بن عطیہ دونوں جناب خواجہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ ایک روز معمول کے مطابق آپ کے درس میں شریک تھے کہ اسی سنا میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان دونوں خوارج کے اس عقیدے کا بڑا چرچا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور اس شخص نے آتے ہی سوال کیا اور پوچھا کہ خوارج کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی آ گیا جس کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان کسی نقصان سے ایسے ہی محفوظ ہے جیسے کفر کی حالت میں کوئی آدمی چاہے کتنی ہی نیکی کرے اور کسی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ خواجہ یہ سوال سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ابھی منہ سے کچھ کہنے ہی بھی نہ پائے تھے کہ واصل چلایا اور کہنے لگا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اور نہ مومن، بلکہ درمیانی منزل کا آدمی ہے، اور اس کے بعد وہ
اور عبید دونوں آپ کے در سے نکل کر چلے گئے۔ اس پر جناب خواجہ نے خفا ہو کر فرمایا اعتزل انا، یعنی وہ ہمارے حلقے سے دور ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن سے ان لوگوں کا نام معتزلہ پڑ گیا۔ بہر کہ واقعہ خواہ کچھ بھی ہو، اس پر تو تمام سیرت نگار اور مورخین نے اتفاق کیا کہ معتزلہ ایسے رسوائے زمانہ لقب کے ابتدا جناب خواجہ حسن بصری ہی کی زبان مبارک سے ہوئی، لیکن ایک معتزلہ کیا جناب خواجہ کی سلوک مسلمانوں کی کسی گروہ سے بھی ایسا نہیں تھا۔ جیسے کہ آج ہم اپنے عقیدے کے خلاف کسی کو پا کر ایک دوسرے سے شدید تعصب اور عداوت رکھتے ہیں۔ اختلافات عقائد کا معاملے میں جناب خواجہ کی طرز عمل نہایت صلح کامل تھا۔ یہی سبب ہے کہ بعد کے زمانے میں نہیں بلکہ خود انہی کے وقت میں بعض لوگوں نے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ چنانچہ ان سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ معتزلہ کا گروہ جناب خواجہ حسن بصری ہی کے اپنے فاسد عقائد کا امام قرار دیتا ہے، اور یہ بھی طبقات ہی میں لکھا ہے کہ جناب خواجہ کو اسی سبب سے جناب معاذ کی حدیث پیش کر کے اپنے بارے میں اہل سنت اور جماعت میں ہی کے عقیدے کی توثیق و وصیت کے طور پر پیش کرنی پڑی۔ یہ حقیقت ہے کہ جناب خواجہ عقیدہ اور عمل کے اختلافی مسائل پر بامی عداوت اور دشمنی کی بنیاد رکھنے کو قطعاً روح اسلام کے خلاف سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں علامہ محمد سیرین جو آپ ہی کے ہم پلہ ہم اثر اور ہم شعر بزرگ تھے، جناب خواجہ حسن بصری کے صلح کل طرز عمل کی زندہ مثال ہے۔ علامہ سے اور خواجہ صاحب کے درمیان عقیدے اور عمل کا اختلاف تھا، مگر دونوں کے افطار طبع مختلف تھی۔ خواجہ حسن بصری میں شان جلال تھی اور علامہ محمد سیرین میں شان و جمال۔ اگرچہ بصرے کے لوگ دونوں بزرگوں کے اختلافات سنتے، تاہم دونوں ہی کو واجب الاحترام سمجھتے۔ طرز عمل چونکہ جناب خواجہ کا کچھ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر بصرے کے لوگ اختلاف کے قصبے کو چھپانے کے لیے اسی طرح کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ خواجہ حسن بصری کے مزاج میں غصہ زیادہ ہے۔ تقریر کے وقت چونکہ غیظ و غضب کا فطری طور پر ان پر غلبہ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی تھی جن میں سخت گیری کا راگ غالب ہو جاتا تھا، مگر نیت دونوں بزرگوں کی نیک ہے۔ علامہ محمد بن سیرین اگر خاموش رہتے تو یہ اجر و ثواب ہی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں، اور خواجہ حسن بصری جو کچھ فرماتے ہیں وہ بھی اجر و ثواب ہی کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔